السلام علیکم ڈیئر ویورز. پچھلی جو ویڈیو آپ کو میں نے اپلوڈ کی تھی اس حوالے سے یہ دوسری ویڈیو ہے میری، جس واقعے میں اس میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو مولوی صاحبان تھے انہوں نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ جو ہے نا کتوں سے دعا کروا دیں. تو اس سے آگے جو واقعہ ہے وہ میں آپ سے اب شیئر کروں گا، غور سے سنیے گا. جو راکم ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اور آج تک میرے سینے پر قاضی صاحب کا یہ ارشاد نقش ہے، حضرت پہلے ہی کیوں نہ کہہ دیا، کل صبح تشریف لائیے، کتوں کی دعا ملاحظہ فرمائیے. مولوی صاحبان طنزاً مسکراتے ہوئے چل دیے اور میں نے ان کے الفاظ اپنے کانوں سے سنے کہ یہ صوفی لوگ اچھے خاصے مسخرے ہوتے ہیں. جب مولوی صاحبان چلے گئے تو میرے خالو سے قاضی صاحب نے فرمایا کہ ذرا چھوٹے میاں کو بلائیے. چھوٹے قاضی صاحب کا نام اب میں بھولتا ہوں. مہمانوں کی آؤ بخت اور قیام و طعام کا سارا انتظام انہی کے سپرد تھا. انواع و اقسام کے کھانے اور دیگر دیگیں قاضی صاحب کی حویلی کی ڈیوڑی اور صحن میں پکتی رہتی تھیں. ساتھ ہی ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد تھی جس میں عشاء کی نماز کے بعد نعت خوانی ہوا کرتی تھی اور میں ذوق و شوق سے یہاں نعت خوانی کیا کرتا تھا. میرے خالو ان کے چھوٹے بھائی کو لائے تو قاضی صاحب نے ان سے کہا کہ میاں کل صبح 200-300 کتے ہمارے مہمان ہوں گے، آپ کو تکلیف تو ہوگی، بہت سا حلوہ راتوں رات تیار کرا لیجئے. ڈھاک کے پتوں کے 150-200 دونے شام ہی کو منگوا کر رکھ لیجئے گا. ڈیوڑی کے باہر ساری گلی میں صفائی بھی کی جائے. کل نماز فجر کے بعد ہم خود مہمانوں میں مہمانداری کریں گے. چھوٹے قاضی صاحب سے سر جھکائے، اگرچہ ان کے چہرے پر تغیر کے آثار نمایاں تھے. میرے لیے تو یہ باتیں تھی ہی پر اسرار، لیکن میرے خالو مسجد میں بیٹھ کر قاضی صاحب کے دوسرے مستقل نیاز مندوں اور حاضر باشوں سے چیمے گوئیاں کرنے لگے کہ کل صبح واقعی کچھ ہونے والا ہے. میں نے 3-4 کڑھائے حویلی کے صحن میں لائے جاتے دیکھے. یہ بھی دیکھا کہ کشمش، بادام، حلوے کے دوسرے لوازمات کے پوڑے کھل رہے ہیں، سوجی کی سینیاں بھری رکھی ہیں، گھی کے 2 کنستر کھولے گئے. واقعی یہ تو حلوے کی تیاری کے سامان ہیں. تیاریاں ناریل کی تریاں کاٹی جا رہی ہیں اور سب آدمی تعجب کر رہے ہیں کہ کتوں کی مہمانداری اور وہ بھی حلوے سے. صبح ہوئی. نماز فجر کے بعد میں نے دیکھا کہ قاضی صاحب قبلہ 2-3 آدمیوں کے ساتھ لیے ہوئے اپنی ڈیوڑی سے نکل کر گلی میں ادھر ادھر گھومنے لگے. چند ایک مقامات پر مزید صفائی کے لیے فرمایا. میری ان گناہگار آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس گلی میں دونوں اطراف یک منزلہ مکانوں کی چھتوں پر حیرت زدہ لوگ کتوں کی ضیافت کا کرشمہ دیکھنے کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور جلال پور جٹا میں سے مختلف عمر کے لوگ اس گلی میں داخل ہو رہے تھے. وہ قاضی صاحب کو سلام کر کے گلی میں دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاتے اور جانے کیا بات تھی کہ یہ سب اونچے آواز سے باتیں نہیں کرتے تھے. چھتوں پر عورتیں اور بچے تھے. ہم دونوں قاضی صاحب کا بھتیجا محمد اکرم اور میں مسجد کی چھت پر چڑھ گئے. یعنی یہاں پہ راکم لکھنے والے جو ہیں وہ اپنے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اور قاضی صاحب کا بھتیجا محمد اکرم اور
میں مسجد کی چھت پر چڑھ گئے اور یہاں سے گلی میں ہونے والا عجیب و غریب تماشا دیکھنے لگے۔ درویش طرز کے چند آدمی حلوے سے بھری ہوئی سینیاں یعنی جو پراتے ہیں یا ڈشیں جو ہیں وہ لاتے جا رہے ہیں، اور قاضی صاحب چمچے سے ان دونوں کو پر کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دوانا اٹھاتے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے میں گلی کے درمیان رکھتے جاتے۔ جب پوری گلی میں حلوے بھرے دونے رکھے جا چکے تو انہوں نے بلند آواز سے دونوں کو گنا۔ مجھے یقین ہے کہ گلی میں دیواروں کی طرف پشت کیے کھڑے سینکڑوں لوگوں نے قاضی صاحب کا یہ فقرہ سنا ہوگا، کل 122 ہیں۔ یعنی 122 جو تھے حلوے کی جو ڈشز تھیں وہ کتوں کے لیے رکھی گئی تھیں۔ یہ کام مکمل ہوا ہی تھا کہ زور زور سے کچھ ایسی آوازیں آنے لگیں جن کو میں انسانی ہجوم کی چیخیں سمجھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت مجھے اپنے بدن میں کپکپی سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے گلی میں ہر طرف دیکھا تو عورتیں اور بچے اور مرد گلی میں اور چھتوں سے چیخ رہے تھے۔ کیوں چیخ رہے تھے؟ اس لیے کہ ایک کتا جس کو جب سے میں یہاں وارد ہوا تھا حویلی کے ارد گرد چلتے پھرتے اور مہمانوں کا بچا کچا پھینکا ہوا کھانا کھاتے اکثر دیکھا تھا، بہت سے کتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے گلی کی مشرقی سمت سے داخل ہوا۔ جو بے شمار کتے اس کے پیچھے پیچھے گلی میں آئے تھے ان میں سے ایک بھی بھونک نہیں رہا تھا۔ بھونکنا تو کیا، اس قدر خلقت کی کہ گلی میں کھڑے دیکھ کر کوئی کتا خوفزدہ نہ تھا اور نہ کوئی گھرا رہا تھا۔ کتے دو دو تین تین کر کے آگے پیچھے بڑے اطمینان کے ساتھ گلی کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ کتوں کی یہ پراسرار کیفیت دیکھ کر ساری خلقت نہ صرف پریشان تھی بلکہ دہشت زدہ تھی۔ پھر ایسی دہشت آج تک مجھے بھی محسوس نہیں ہوئی۔ قاضی صاحب اگر اپنے ہونٹوں پر انگشت شہادت رکھ کر لوگوں کو خاموش رہنے کا تلقین نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ گلی میں موجود سارا ہجوم ڈر کر بھاگ جاتا۔ اس گلی والا وہ کتا جس کا میں ذکر کر چکا ہوں قاضی صاحب کے قدموں میں آ کر دم ہلانے لگا۔ قاضی صاحب نے جو الفاظ فرمائے وہ بھی مجھے حرف بہ حرف یاد ہیں۔ فرمایا، بھائی کالو، تم نے تو ہمارے قریب ہی رہتے ہو، دیکھو انسانوں پر اللہ تعالی رحمت کی بارش نہیں کر رہا۔ اللہ کی اور مخلوق بھی انسانوں کے گناہوں کے سبب ہلاک ہو رہی ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہو سب مل بیٹھ کر یہ حلوہ کھائیں، پھر اللہ سے دعا کریں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بادلوں کو اجازت دے تاکہ وہ پیاسی زمین پر برس جائیں۔ یہ فرما کر حضرت قاضی صاحب اپنی ڈیوڑی کے دروازے میں کھڑے ہو گئے اور میں کیا سبھی نے ایک عجوبہ دیکھا۔ خدارا یقین کیجئے کہ ہر ایک حلوہ بھرے دونے کے گرد تین تین کتے چھپ گئے اور بڑے اطمینان سے حلوہ کھانا شروع کر دیا۔ ایک بھی کتا کسی دوسرے دونے یا کتے پر نہیں جھپٹا اور نہ کوئی چیخا چلایا، اور جس وقت یہ سب کتے حلوہ کھا رہے تھے ایک اور عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آیا کہ وہ کتا جو اس گلی کا پرانا باسی اور ان تمام کتوں کو یہاں لایا تھا خود نہیں کھا رہا تھا بلکہ گلی میں مسلسل ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھومتا رہا، جیسے وہ ضیافت کھانے والے کتوں کی نگرانی کر رہا ہو یا میزبانی۔ میں نے اسکول میں اپنے ڈرل ماسٹر صاحب کو طالب علموں کو اس طرح نگرانی کرتے وقت